بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق اور مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عزیز کتاب اور مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء وکیل۔ اس لیے در حقیقت وہی ہر چیز کا خالق اور باقی تمام اشیاء اس کی مخلوق ہیں، اور وہی ان جملہ مخلوقات کا منتظم ہے، اور اس کا عرش اور چھت ہے جو سطح ارضی سے تحت الثری تک اس مخلوقات جامد اور ناطق کے اوپر قائم اور دائم ہے۔ اس کی ذات قدیم ولم یزل ان جملہ مخلوقات کی معبود، اور یہ مخلوقات اس کے قہر و قدرت کے تحت مختلف کاموں پر مامور ہے، اسی کے تصرف اور مشیت کے تحت اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اور وہی ذات پاک ہمہ وقت ان کے ساتھ ہے، اور اسے ان کے ہر کام کی خبر اور بصیرت حاصل ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تمام کبار علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ انہیں اس میں کوئی بھی مطلق شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان 6 روز میں تخلیق فرمایا۔ البتہ اس ضمن میں ان کے درمیان بظاہر اختلاف ہے، تو صرف اتنا کہ آیا ان 6 دنوں سے یہ 6 دن مراد ہیں جنہیں ہم گنتی کرتے ہیں دنیا کے اندر، شب و روز جو ہمارے سامنے چل رہے ہیں، یا یہ نہیں، یا جیسا کہ وہ ایام مراد ہیں جن میں سے ہر دن 1000 سال کے برابر ہے۔ نیز یہ کہ آیا زمین اور آسمان کے درمیان 6 دنوں سے قبل بھی کوئی چیز تخلیق فرمائی گئی تھی؟ اس موضوع پر ہم آگے چل کر مدلل گفتگو کریں گے، جیسا کہ ہم اپنی تفسیر میں آیہ مبارکہ کے پر کر چکے ہیں۔ ویسے بعض صلحاء یہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے قبل ان کے درمیان کوئی شے موجود نہیں تھی، اور ثبوت کے طور پر یہ آیت پیش فرماتے ہیں قرآن مقدس کی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی اس نے زمین اور آسمانوں کو 6 روز میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، جیسے کہ حدیث عمران میں موجود ہے کہ جس کا ہم آگے چل کر انشاءاللہ مفصل بیان کریں گے۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ تخلیق کائنات سے قبل خدا کے سوا کوئی شے موجود نہیں تھی، یکبارگی عدم سے وجود ملا ہے۔ عمران ابن حسین کی حدیث ہے، کان اللہ ولم یکن قبلہ شیء وکان عرشہ علی الماء۔ امام احمد، حماد بن سلمہ، ابو یعلا بن عطا، وکی بن جدس اور اس کے چچا رزین لقید بن عامر عقیلی کے حوالے سے روایت فرماتے ہیں کہ آخر الذکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے قبل ہمارا رب کہاں تھا؟ اس سوال کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ لامکان میں تھا جس کے اوپر اور نیچے بے نام ہوائی خلا تھا۔ پھر اس نے اپنا عرش پانی پر تخلیق فرمایا۔ امام احمد نے یہی روایت حدیث مبارکہ یزید بن ہارون اور حماد بن سلمہ کے حوالے سے بیان کی ہے۔ سوالن جواباً وہی الفاظ مقرر کیے ہیں جن کا استخراج ترمذی نے کرتے ہوئے اسے روایت حسن کہا ہے۔
تاہم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث احمد بن منبع اور ابن ماجہ اور ابن ابی بکر اور ابن ابی شیبہ اور محمد بن صباح کے الفاظ میں یزید بن ہارون کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ البتہ اس کے بارے میں علماء دین میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز تخلیق فرمائی۔ بہرحال کچھ علماء کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اس کے بعد باقی تمام اشیاء کو تخلیق فرمایا۔ ابن جریر اور ابن جوزی نے بھی یہی بات اختیار کی ہے، جبکہ ابن جریر کہتے ہیں کہ قلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رقیق بادل پیدا کیے۔ تاہم ان جملہ اصحاب نے اس حدیث مبارکہ پر اتفاق کیا ہے جو امام ترمذی اور ابو داود ترمذی اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم تخلیق فرمایا، اور قلم سے اس کے حکم سے پھر وہ تمام موجودات کون و مکان جو روز اول سے قیامت تک وجود میں آنے والی تھی رقم کر دی۔ ان العرش مخلوق قبل ذلك، سب سے پہلے یعنی قلم سے بھی پہلے عرش کی تخلیق ہوئی۔ یہ بہرحال ابن جریر کی روایت ہے جو انہوں نے ابن عباس کے حوالے سے پیش کی ہے، اور اسی کی سند پر اسے مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی اضافہ کیے ہیں کہ ہم سے ابو طاہر نے یکے بعد دیگرے احمد بن عمر بن سرح ابن وہب ابو ہانی خولانی ابی عبد الرحمن الحنبلی اور عبداللہ بن عمر ابن العاص کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آخر الذکر کے بقول انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارض و سماوات کی 50,000 سال میں تخلیق سے قبل جملہ موجودات کی تصاویر بنا دی تھی۔ تاہم بعض روایات میں اس حدیث کے ساتھ یہ الفاظ بھی پائے جاتے ہیں۔ البتہ تخلیق عالم کے سلسلے میں اہل یمن نے حدیث کے وہ الفاظ بیان نہیں کیے جو ابن رزین کی روایت کردہ حدیث میں ہیں، جنہیں ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ البتہ ابن جریر اور متاخرین نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش سے قبل پانی پیدا فرمایا تھا۔ سدی نے ابن مالک، ابی صالح، ابن عباس اور مروان بن مسعود کے حوالے سے نیز متعدد دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے قبل کوئی چیز اللہ نے تخلیق نہیں فرمائی تھی۔ بہرحال ابن جریر ہی نے محمد ابن اسحاق کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور و ظلمت تخلیق فرمایا، پھر انہیں ایک دوسرے سے ممیز کرنے کے لیے ظلمت کو شب تاریک اور نور کو روز روشن کی شکل عطا فرمائی۔ ابن جریر کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارے رب نے ظلمت کے بعد کرسی کے بعد عرش تخلیق فرمائی، جس کے بعد ہوا اور ظلمت پیدا کیے، اس کے بعد پانی کیا اور پھر اپنا عرش مقرر فرمایا۔ اللہ اعلم بالصواب۔